السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پبلک فائنانس اپنا 4th چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا 10th لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کروں گی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ٹاپک موجود ہے، پاکستان میں مالیاتی نظام کا تجزیہ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ پاکستان میں مالیاتی نظام کا تجزیہ، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت ہر صوبے کی حکومت کو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دیا جاتا ہے، اور کون کون سے ٹیکسز ان کو دیے جاتے ہیں، کس ٹیکس میں کتنا حصہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مرکزی حکومت کے علاوہ ظاہر ہے 4 صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک خود مختار ہے حکومت بھی ہے جو کہ مرکز کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ صوبوں میں کتنے صوبے ہیں ہمارے پاس؟ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے دائرۂ اختیارات الگ الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مرکز کے کام ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز کے کام ہیں وہ صوبائی کاموں سے الگ ہیں، یعنی کہ ان میں کاموں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی بعض کام ایسے ہیں کہ جو صرف صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو صرف مرکزی حکومت کرتی ہے، جیسے کہ مرکزی حکومت دفاع، کرنسی، مواصلات، بیرونی تجارت، امور داخلہ و خارجہ سے متعلق فرائض انجام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مین اس کے جو کام ہے صوبائی حکومت کے وہ یہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان میں ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ویلفیئر ہے، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، آباد کاری ہے، پولیس کے معاملات ہیں، یعنی کہ اسی طرح پھر ان کے بجٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور اپنے جو بجٹ ان کو دیے جاتے ہیں یا جو ان کو ذرائع آمدنی دیے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے سورسز سے آمدنی بھی حاصل کرتے ہیں، اور انہیں مختلف ہیڈز پہ وہ خرچ بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضلعی حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صوبائی حکومتوں کی آگے ضلعی حکومتیں ہوتی ہیں۔ یہ ادارے بھی اپنی ضرورت کے مطابق مقامی شرح سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جنہیں لوکل ریٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے آگے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں انہیں ہم لوکل ریٹ کا نام دیتے ہیں۔ صرف صوبے خود نہیں، نہ صرف کہ صوبے خود جو ہیں وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ بھی ان کو ٹیکس میں سے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ رقم ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ پاکستان میں مرکزی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کہ وہ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بنائیں، ایجوکیشن دیں، صحت اور ویلفیئر کی سہولیات انہیں مہیا کریں، دولت کو مرتکز نہ ہونے دیں، کنسنٹریٹ نہ ہو، ویلتھ جو ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہی ہائی ہونا چاہیے، بلکہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ قومی دولت سے استفادہ ہو، نہ کہ صرف چند ایک ہاتھوں میں دولت آ جائے۔ پھر امپلائمنٹ فراہم کرنا، انہیں رہائش دینا، اس مقصد کے لیے ہر سال جو ہے حکومت سالانہ بجٹ بناتی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بجٹ کیوں بناتی ہے۔ پھر حکومت پاکستان کے مالیاتی نظام کا تجزیہ کرنے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، آمدنی کے ذرائع میں سب سے بڑا حصہ ٹیکسوں سے حاصل کردہ آمدنی ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکس شامل ہیں، یعنی کہ جو انکم ہے کسی بھی گورنمنٹ کی جو ہے، اسپیشلی پاکستان کی، ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کی انکم کا سب سے بڑی ذریعہ کون سے ہیں؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 2، مرکز اور صوبوں کے درمیان ٹیکسوں کی تقسیم کے سلسلے میں مختلف سالوں میں مختلف پالیسیز اختیار کی گئی، یعنی کہ کوئی ایک پالیسی استعمال نہیں کی گئی، بوقت ضرورت اس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان ٹیکسز کیسے تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر ایک اس میں تھا جو NFC ایوارڈ 2010 میں NFC ایوارڈ بنایا گیا، تو اس نے تمام حکومتوں اور صوبوں کے ساتھ باہمی اتفاق رائے سے مالیاتی اور اعانوں کی تقسیم کا ترمیمی آرڈر مجریہ 2010 جاری کیا، جس کے مطابق یہ تفصیلات جو ہیں ابھی ہم پڑھیں گے وہ یہ تفصیلات ہیں جو کہ NFC ایوارڈ میں 2010 میں ایک ترمیمی آرڈر کے تحت پاس کیا گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے سامنے ایک اسپیسیفک فگر آ گئے کہ کس طرح کی جو مالیاتی نظام ہے وہ ہونا چاہیے،
قابل تقسیم پول وفاقی حکومت کے عائد کردہ اور جمع کردہ ٹیکسوں پر ہر سال مشتمل ہوگا، جنہیں یعنی کہ جن میں جو قابل ٹیکس ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ کون کون سے ٹیکس عائد کرے گی؟ آمدنی، دولت، سرمایہ جاتی، اشیاء و خرید کی فروخت پہ یعنی کہ سیلز ٹیکس، کپاس کی برآمدی ڈیوٹی یا ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ، کسٹم ڈیوٹی، پھر ایکسائز ڈیوٹی، اور اس کے علاوہ گیس وغیرہ پہ جو ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے وہ، اور جو بھی کوئی مزید ٹیکس وہ عائد کرنا چاہیں گے ان کے علاوہ وہ بھی حکومت عائد کرے گی۔ قابل تقسیم پول کے ٹیکسوں میں سے 1% حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ کس کو دے گی؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ یہ ان وقت کی بات ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جا رہی تھی اور وہاں سے علاقہ جات جو ہیں وہ خالی کروائے گئے ہوئے تھے۔ پھر قابل تقسیم پول کے ٹیکسوں کی قطعی آمدنی میں سے اوپر دی گئی کٹوتی کے بعد بقایا رقم سے صوبوں کو اس طرح دی جائے گی، یعنی کہ جو بھی ان کو آمدنی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اوپر کٹوتیاں کی گئی ہیں ان کے علاوہ جو باقی رقم ہے وہ صوبوں کو کیسے دی جائے گی کہ 2010 میں ان کا حصہ کتنا تھا؟ 58% تھا، 2011-12 اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا حصہ تھا وہ 57 1.5 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو قابل تقسیم پول کی آمدنی سے وفاقی حکومت کا جو حصہ تھا وہ 2010 میں 44% تھا، اور 2012 اور 11 میں اور اس کے بعد جتنا بھی تھا وہ 42.5% تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 58% جو ہے صوبوں کا حصہ تھا وفاقی حکومت کا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حصے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب صوبائی حکومتوں کے تحت کیسے کے درمیان کیسے تقسیم کریں گے؟ وہ یہ کہ صوبوں کی آمدنی کا حصہ آمدنی کے حساب سے ان کو کر لیا گیا کہ صوبے کی آمدنی کتنی ہے، اس کی آمدنی کو 82%، غربت اور پسماندگی کے لیے 10.3%، ریونیو وصولی 5%، اور آبادی کی معکوس گنجانی کیا ہوتی ہے کہ وہ آبادی کتنے حصے پہ مشتمل ہے، کتنے لوگ ایک پر اسکوائر فٹ میں رہتے ہیں، تو وہ 2.7 فٹ ہے، یعنی کہ کل 100% جو ہے وہ اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا صوبائی حکومتوں کے درمیان کہ اس کی آمدنی کے حساب سے، غربت اور پسماندگی کے حساب سے، ریونیو اور آبادی کی گنجانی آبادی کے حساب سے۔ پھر اس کے مطابق صوبوں کا درج ذیل حصہ ہوگا کہ صوبہ پنجاب میں، کیونکہ صوبہ پنجاب جو ہے اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے اس لیے اس کو 51% دیا جائے گا۔ صوبہ سندھ جو ہے وہ 24.55% ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ 14.62% ہے۔ صوبہ بلوچستان 9.09% ہے، یعنی کہ 100% اس طرح یہ تقسیم ہو گیا۔ خام تیل پر رائلٹی کی قطعی آمدنی سے ہر مالی سال میں ہر صوبے کو اسی تناسب سے حصہ فراہم کیا جائے گا جو متعلقہ سال خام تیل کی پیداوار میں اس صوبے کا حصہ ہوگا، یعنی کہ یہ اس کی پرسنٹیج مقرر نہیں کی گئی بلکہ جتنی آمدنی حاصل ہوگی جس سال اس کے مطابق اس کو اس کی رائلٹی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ رائلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیل جیسے ملا ہے صوبہ بلوچستان میں تو اس کو اس کی رائلٹی ملے گی، اس کو اس کا فائدہ کچھ زیادہ پیسے دیے جائیں گے اس کو اس کے حصے کے علاوہ بھی۔ پھر اس کے ہر صوبے کے ہر مالی سال کے دوران گیس کی قطعی آمدنی میں سے حصہ اوسط MMBTU نرخ کے بنیاد پہ ادا کیا جائے گا، یعنی کہ جو بھی گیس کا یہ آمدنی میں حصہ اوسط جو ہے یہ MMBTU جو ہے یہ اس کی کوانٹٹی ہے کوئی، اس کے مطابق اس کو نرخ کے مطابق ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر صوبوں کو گرانٹ ان ایڈ یعنی کہ گرانٹ کی شکل میں بھی صوبوں کو بعض اوقات جو ہے وہ رقم فراہم کی جاتی ہے جب انہیں ضرورت پڑے، تو وفاقی مجموعی فنڈ سے ہر سال وصول شدہ گرانٹ ان ایڈ کی شکل جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ مختلف صوبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مالیاتی نظام ٹیکسوں کے نظام کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، لہٰذا پاکستان کے نظام محصولات کا جائزہ درج ذیل سطور میں لیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو نظام محصولات کا جائزہ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی، اس کے فگرز آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ابھی ہم نے لیکچر لیا
ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پرسنٹ کس کو حصہ دیا جاتا ہے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑے بہت سے فگرز ہیں، کوشش کر کے آپ اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے اپنے آئی تھنک اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ، نظام محصولات کا جو ہم جائزہ لیں گے پاکستان کا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.